أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحیم۔ مدنی قاعدہ کا سبق نمبر 16 سٹارٹ ہو رہا ہے آج، تفخیم اور ترقیق۔ انشاءاللہ عز و جل آج یہ پڑھیں گے، اس کے بلٹ پوائنٹس دیکھیں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلو علیہ۔ اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ تفخیم اور ترقیق۔ تفخیم کے معنی ہے حرف کو پر یعنی موٹا پڑھنا، جس طرح ہم نے حروف مستعلیہ یعنی صو صو، ٹھیک ہے، اس کے بعد خو، اس کے بعد دو تو ظا قوف، یعنی موٹا کر کے ادا ہونا ہے۔ یہ اسی طرح تفخیم یعنی کہ کس حرف کو کب موٹا پڑھنا ہے اور کب، وہ تو حروف مستعلیہ وہ تو لازم ہے نا کہ وہ موٹے ہی پڑھے جائیں گے، لیکن کچھ ایسے بھی حروف ہیں جن کو کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے کنڈیشن بیس پر اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے۔ اس کے بعد ترقیق کے معنی ہے حرف کو باریک پڑھنا۔ نمبر دو جو ہے، تین حروف ایسی ہیں جن کو کبھی پر پڑھا جاتا ہے کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، وہ کون سی ہیں؟ الف، لام، رو۔ یہ تین حرف ایسے ہیں جن کو کبھی پر اور کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے۔ اچھا، اب الف کب موٹا پڑھا جائے گا اور کب باریک پڑھا جائے گا؟ تو الف سے پہلے اگر پر حرف آ جائے تو الف کو پر، اور باریک حرف آ جائے تو الف کو باریک پڑھیں گے۔ یعنی الف بذات خود نہ موٹا پڑھا جاتا ہے نہ باریک پڑھا جاتا ہے، بلکہ دیکھا جاتا ہے کہ اس سے پہلے والا حرف کیسا ہے، یعنی اس سے پہلے والا حرف باریک ہے کہ موٹا ہے۔ بالفرض یہ مثال دیکھ لیتے ہیں، چلتے ہیں مثال پر۔ یہ دیکھیں، ادھر الف موٹا پڑھا گیا ہے کیونکہ اس سے پہلے والا حرف حروف مستعلیہ میں سے قوف آیا ہے، ٹھیک ہے، ادھر موٹا پڑھا گیا ہے الف۔ اس کے بعد یہاں دیکھیں، الف موٹا پڑھا گیا ہے کیونکہ اس سے پہلے والے جو را ہے وہ موٹا ہوا ہے اپنی کنڈیشن کی بنا پر، ٹھیک ہے۔ تو اس ادھر دیکھیں الف باریک ہو گیا ہے، کانا، ادھر کونا تو نہیں ہے، کانا، ادھر ہے قولا۔ کیوں ہوا کانا باریک؟ کیوں ہوا؟ کیونکہ اس سے پہلے والا حرف جو ہے وہ کاف، وہ باریک ہے، لہٰذا یہ ڈپینڈ آن پریویس ورڈ ہے، یعنی یہ اپنے سے پہلے والے حرف کی حالت پر مبنی ہے۔ اگر وہ باریک ہوگا تو یہ بھی باریک پڑھا جائے گا، اگر وہ موٹا ہوگا تو یہ بھی موٹا پڑھا جائے گا، لہٰذا ایک تو ہمارا کلیئر ہو گیا۔ اب اس کے بعد ہے دوسرا ورڈ لام۔ اس میں جلالت یعنی اللہ عز و جل کے لام سے پہلے حرف پر زبر ہو یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ کے لام کو پر پڑھیں گے، اور اس میں جلالت اللہ کے لام سے پہلے حرف کے نیچے زیر ہو تو اس میں جلالت اللہ کے لام کو باریک پڑھیں گے۔ اب اس کی مثالیں دیکھتے ہیں تاکہ ہمیں سمجھ آ جائے، چلتے ہیں مثالوں پر۔ یہ دیکھیں، اللہ، اللہ، یعنی اگر زبر ہو گئی اس سے پہلے تو اس میں جلالت کا لام جو ہے وہ موٹا پڑھا جائے گا۔ ادھر وہ واؤ پر زبر ہے، یعنی اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہے تو لام اس میں جلالت کا موٹا پڑھا جائے گا۔ اسی طرح یہ ساری مثالیں ایسی ہیں جن سے پہلے والے حرف کے اوپر زبر ہونے کی وجہ سے اس میں جلالت اللہ کا لام موٹا پڑھا گیا ہے، اور اسی طرح پیش کی صورت بھی دکھائی گئی ہے، اور اسی طرح یہ زیر کی صورتیں بھی دکھائی گئی ہیں کہ پہلے والے حرف کے نیچے اگر زیر ہو تو ادھر اللہ کا لام جو ہے وہ باریک پڑھا جائے گا زیر ہونے کی وجہ سے۔ بسم اللہ، باللہ، للہ، قل اللہم، تو یہ اس طرح کنڈیشنز ہیں۔ اب دیکھیں کہ اس میں جلالت اللہ کے لام کے علاوہ باقی تمام لام باریک پڑھیں گے، یعنی لام کس صورت میں موٹا ہونا ہے؟ صرف جب اس میں جلالت اللہ کے لام سے پہلے حرف پر
زبر یا پیش ہو، اس کے علاوہ کوئی بھی صورت آ جائے لام جو ہے وہ باریک ہی پڑھا جائے گا۔ الف کیا ہے؟ ڈیپینڈ آن پریویس ورڈ، یعنی اپنے سے پہلے حرف کے ساتھ ملتا ہے کہ پہلا حرف موٹا ہے تو وہ موٹا ہو جائے گا، پہلا حرف باریک ہے تو وہ باریک ہو جائے گا۔ لام کیا ہے؟ کہ اس میں جلالت اللہ کے لام سے اگر پہلے زبر ہو یا پیش ہو تو اس میں جلالت اللہ کا لام موٹا پڑھا جائے گا، ورنہ اگر زیر ہو یا اس میں جلالت اللہ کے لام کے علاوہ کہیں بھی کوئی بھی زبر زیر پیش آ جائے تو وہاں باریک ہی پڑھا جائے گا، موٹا صرف اللہ کی صورت میں ہوگا، وہ بھی اگر زبر ہو یا پیش ہو۔ ٹھیک ہے، الف بھی ہو گیا، لام بھی ہو گیا۔ اب ہے را کو پڑھنے کی صورتیں۔ اب را پر دو کنڈیشنز واجب ہوتی ہیں، دو کنڈیشنز ہوتی ہیں، اس کی مختلف ساری صورتیں ہیں۔ ایک تو ہے باریک پڑھنا اور ایک ہے موٹا پڑھنا۔ کب کب باریک پڑھا جائے گا، کب کب موٹا پڑھا جائے گا، یہ ذہن نشین رکھنا لازمی ہے، کیونکہ اس کی کنڈیشنز بہت ساری ہیں، کچھ تو ملتی جلتی ہیں آسانی سے یاد ہو جائیں گی، کچھ ہیں جو تھوڑا یاد کرنا مشکل ہو جائیں گی لیکن یاد کرنا پڑیں گی۔ ٹھیک ہے، صرف ایک را کو ہی یاد رکھنا تھوڑا سا ہے، باقی کوئی ڈیفیکلٹ نہیں ہے۔ الف اور لام تو ہمیں ویسے ہی ہم نے پڑھا ہے، سمجھا ہے تو ہمیں یاد ہو گیا ہے۔ اب را کو پڑھنے کی صورتیں ہیں۔ را کب موٹا پڑھا جائے گا؟ کہ را پر زبر یا پیش ہو، یعنی را، رو، یہ موٹا پڑھے جائیں گے۔ را پر دو زبر یا دو پیش ہوں، رن، رن، یہ بھی موٹے پڑھے جائیں گے۔ را پر کھڑا زبر ہو، را، یہ بھی موٹا پڑھا جائے گا۔ را ساکن سے پہلے حرف پر زبر یا پیش ہو، ار، 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 ٹھیک ہے، بار، بر، 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 یعنی را ساکن جو اپنے سے پہلے ورڈ کے ساتھ مل رہا ہے تو اگر اس پر زبر یا پیش ہو، پھر را ساکن سے پہلے عارضی زیر ہو، یعنی الف اکیلا لکھا ہوا ہے، اب ہم نے عارضی زیر یعنی ارجعی، یعنی ایک تو ہو گیا، پھر جو ہے عارضی زیر بعض اوقات وقف کی صورت میں آتی ہے، تو جب ہم آگے پڑھتے ہیں تو اپنی طرف سے اس پر زبر دیتے ہیں یا پیش دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ عارضی زیر اسے کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ہے را ساکن سے پہلے زیر دوسرے کلمے میں ہو، ٹھیک ہے، یعنی را ساکن ہو گیا اور اس سے پہلے زیر جو ہے وہ پچھلے کلمے میں ہے جو اس کے ساتھ ملا کر پڑھنا ہے ہم نے۔ اس کی مثالیں بھی آگے دیکھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پھر را ساکن کے بعد حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف اسی کلمے میں ہو، یعنی را ساکن کے بعد اور پھر آگے حروف مستعلیہ آ گیا، یعنی ساتھ ہی حروف مستعلیہ آ گیا تو اسی کلمے میں را حروف مستعلیہ ہونے کی وجہ سے موٹا پڑھا جائے گا۔ را کو باریک پڑھنے کی صورتیں کیا کیا ہیں؟ را کے نیچے زیر یا دو زیر ہوں، را ساکن سے پہلے زیر اصلی اسی کلمے میں ہو، را ساکن سے پہلے یا ساکنہ ہو، یعنی یہ تین صورتیں، چار صورتیں یہ باریک پڑھنے کی ہیں، یہ یاد کر لیں، باقی ہر جگہ پہ موٹا ہی پڑھا جائے گا را۔ عارضی حرکت کیا ہے؟ یہ ہم پڑھ رہے تھے کہ قرآن پاک میں بعض کلمات الف سے شروع ہوتے ہیں اور الف پر کوئی حرکت نہیں ہوتی، ان الف پر جو بھی حرکت لگا کر پڑھیں گے وہ حرکت عارضی ہوگی، جیسے ارجعی کے الف کے نیچے زیر عارضی ہے، یعنی وقف آ گیا، پھر اس طرح لکھا ہوا تھا، اب ہم نے اپنی طرف سے زیر دی ہے، ارجعی۔ ٹھیک ہے، ایک ہی کلمے میں را ساکن سے پہلے زیر اصلی ہو اور اس کے بعد حروف مستعلیہ ہو تو را ساکن کو پر پڑھیں گے، جیسے مرصادن، یعنی را ساکن کے بعد جو ہے وہ صاد آ گیا، حروف مستعلیہ آ گیا اور ادھر زیر اصلی ہے۔ اگر زیر اصلی کو دیکھیں تو را باریک پڑھا جانا تھا، میر، اگر آگے حروف مستعلیہ کو دیکھیں تو پھر میر یعنی را موٹا پڑھا جانا، تو یہاں کیا بتا رہا ہے کہ را ساکن کو پر پڑھنا ہے یعنی موٹا پڑھنا ہے۔ میر میر، میر نہیں پڑھنا، میر، میر نہیں پڑھنا، میر یعنی موٹا پڑھنا ہے، یعنی آگے والا ورڈ جو ہے وہ مانا جائے گا، پیچھے والا جو اصلی زیر ہے وہ ختم ہو جائے گی، یعنی اس کو اپلائی نہیں کریں گے۔ ٹھیک ہے، تو آج کے یہ بلٹ پوائنٹس اتنے ہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے علم و عمل میں برکتیں عطا فرمائے، اور انشاءاللہ عز و جل کل سے ہم اس کی مثالیں دیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، وما علینا الا البلاغ، جزاک اللہ خیرہ۔